For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ تم سب اللہ کی طرف دوڑ پڑو۔ فرار کے بارے میں پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں۔ فَفِرُّوا فرار ہے، اور فرار کس چیز سے ہوتا ہے؟ فرار اس چیز سے ہوتا ہے جہاں سے انسان کو خطرہ ہو۔ خطرہ ہے تو بھاگو، یا مقابلہ کرو یا بھاگو۔ جس چیز کا مقابلہ نہیں ہوتا وہاں سے بھاگو، فرار اختیار کرو۔ سامنے شیر آیا ہوا ہو، آدمی نہتا ہو، جنگل میں ہو، اکیلا ہو، تو کیا کرے گا؟ بھاگے گا۔ تو جتنے خطرناک معاملات ہو سکتے ہیں، اللہ کریم نے اس سے پچھلی آیت میں یہ فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے۔ اگر ایک امن کی کیفیت ہے تو اس کے مقابلے میں خوف کی کیفیت، اگر کہیں اجالا ہے تو اس کے مقابلے میں اندھیرا ہے، اگر کہیں دن ہے تو اس کے مقابلے میں رات ہے، اگر کہیں کیفیتیں خوشگواری کی ہیں تو اس کے مقابلے میں خوف اور خطرے کی کیفیتیں بھی ہیں۔ یہ سارا کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ لہذا جب انسان کو خطرے کی کیفیت ہوتی ہے، جب انسان کو مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے، انسان امید کے بجائے مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، دنیا کے سارے جتنے اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، جتنے اسباب ہوتے ہیں، وہ سارے اسباب استعمال کر چکا ہوتا ہے، اور اس کو سمجھ یہ آتی ہے کہ میرے تو دکھوں کا مداوا اس دنیا میں ہے ہی کوئی۔ ساری دنیا میں سارے اسباب موجود ہیں، لیکن میرے دکھوں کا مداوا کرتا اللہ۔ اقبال نے اس کو کہا ہے کائنات کا ہولناک سکوت۔ یہ کائنات کی ایک ہولناک خاموشی ہے۔ اللہ، شور ہے دنیا میں، لیکن مظلوم کی آہ سننے والا کوئی نہیں۔ اور اس پوری کائنات میں سارے شور کے باوجود جب کسی کی آہ نہ سنی جا رہی ہو تو یہ شور نہیں ہے، یہ ہولناک سکوت ہے۔ یہ تو بہت ہی خوفناک قسم کی خاموشی ہے، جس میں کسی مظلوم کی آہ نہ سنی جائے، مظلوم کی داد رسی کرنے والا کوئی نہ ہو، اس کی بات سننے والا کوئی نہ ہو، اور شور اتنا ہو کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کائنات اصل میں شور میں ڈوبی ہوئی نہیں ہے، یہ ہولناک سکوت میں ڈوبی ہے۔ اور اقبال کہتا ہے کہ یہ کائنات کا ہولناک سکوت ہے، اور پھر وہ اس ہولناک سکوت میں وہ دعا کو ڈیفائن کرتا ہے۔ دعا کو وہ کہتا ہے دعا کیا ہے؟ دعا دراصل ہے ہی اس طرز عمل کا نام کہ انسان کو کسی ایسی ہستی کا ادراک ہو جائے، ایک ہستی ہے کہ کائنات میں کوئی سننے والا نہ ہو، ساری کائنات بہری گونگی ہو جائے، وہ میری آواز سننے والا پھر بھی ہے۔ اللہ، جس نے اعلان کر رکھا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تم پکارو تو صحیح، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سننے کے لیے تیار بیٹھا۔ اللہ، تو اس کائنات کے ہولناک سکوت میں جب خطرے ہی خطرے ہیں، مایوسیاں ہی مایوسیاں ہیں، تو پھر دوڑو نا، پھر دوڑو، ان خطرات سے بھاگو۔ اگر خطرات کا ادراک ہے تو پھر بھاگو، اگر خطرے کا ادراک نہیں ہے، بچے کو بچہ ہے چھوٹا بے سمجھ، اس کو نہیں پتا کالا ناگ بھی ہوگا نا اس کے پاس، وہ اس سے کھیل رہا ہوگا، اس کو نہیں پتا کہ اس میں کتنا خطرہ ہے۔ جس کو معلوم ہے اس سانپ کی اور اس کالے ناگ کی جو زہر ہے، جس کو معلوم ہے کہ یہ کس قدر خطرناک معاملہ ہے، وہ شور مچا رہا ہوگا۔ بچے کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کو پریشانی۔ اگر سمجھ ہے، اگر شعور ہے، اور اللہ کریم فرماتا ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ ساری کائنات ہم نے تمہارے شعور کے لیے جوڑا جوڑا پیدا کی ہے،
تاکہ تم ایک چیز کو دوسرے کے مقابلے میں سمجھ سکو، اور اگر سمجھ لیا ہے تو پھر پریشانی تو ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سورہ آل عمران کی آیات کا حوالہ میں نے پچھلے جمعے میں بھی دیا تھا کہ کائنات کو دیکھا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ زمین و آسمان کی پیدائش، رات دن کا آنا جانا، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل والے کون ہیں؟ جو کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کریں، وہ عقل والے اپنے اللہ کو یاد کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زخموں کا، دکھوں کا مداوا کرنے والا اور کوئی ہے نہیں، تو وہ صرف اللہ کو یاد کرتے، پھر ان کو پوری کائنات سمجھ آ جاتی۔ وہ سائنسدان ہیں تو ان کو جلدی سمجھ آ جاتی، وہ سائنسدان نہیں بھی ہیں تو وہ کائنات کے اس فینومینا کو دیکھتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی اس کائنات کی کہ یہ اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور یہ کائنات با مقصد پیدا کی ہے، اس نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، امتحان تو پھر اس نے لینا ہے، اور جو امتحان میں کامیاب ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو امتحان میں ناکام ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو فوراً زبان سے کیا دعا نکلتی ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ، یہ تو نے جہان باطل پیدا نہیں کیا، فضول پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔